بعلی بعلی الہی اہتمام مجلس قبول فرما، بانیان سادات ازام دی توفیقات خیرت رزق حلال کاروبار برکت اور وسعت عطا فرما، چہار دا معصومین علیہم السلام کا صدقہ خدایا اس دا ثواب سادات جملہ مرحومین تک پہنچا، درجات بلند فرما، الہی شفاعت سید زہرا نصیب فرما، نشین فرش ادا محبان اہل بیت مومنین مومنات سنی شیعہ بھائی جتنیاں ہوائج شرعی دامن چرخ دن دلان دراز جاننا اللہ کسے سائل نو خالی نہ لٹا، بیمار کربلا دا صدقہ مریضاں صحت عطا فرما، معصومہ بنت الحسین دا صدقہ بیوارثاں وارث عطا فرما، وطن عزیز دی محافظت فرما، سنی شیعہ نو اتفاق عطا فرما، دشمنان سیدہ دشمنان خلافت بلا فصل نیست و نابود فرما، ولی الامر بقیت اللہ العظم شہنشاہ معظم امام منتقم دا جلدی ظہور قبولیت دی خاطر ایک صلوات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلوات ان دینا ان اللہ الاسلام، صلوات احباب اہل بیت حاضرین مجلس شرفاء علاقہ میرے بزرگان سادات عظام نہایت قابل احترام میرے سنی شیعہ صاحبان، ڈاکٹر کوشش کرتا ہے میرا مریض کسی طریقے جلدی ٹھیک ہوئے، رپورٹس میں مد نظر رکھ کے اس دی لیبارٹی اس دی نبضہ چیک کر کے ڈاکٹر پوری توجہ نال ایسا نسخہ لکھتا ہے جس سے مریض دی شفا ہو۔ دو چیزاں نسخے چ اہم نے، ایک دوائی ایک پرہیز، جس چیز دی کمی انسان دے جسم میں دوائی نال پوری کرے گا، جڑی چیز دی زیادتی ہے پرہیز نال کم کرے گا، اور پھر نال ایک سطر لکھے گا میری دوائی سے پرہیز زیادہ ضروری ہے۔ شوگر دا مریض ہو کے دوائی کھائے چینی نہ چھٹے تو پھر دوائی اثر ہے، یعنی جتنی دوائی اہم ہے اس سے زیادہ پرہیز ضروری ہے۔ اس طرح ڈاکٹر اپنے مریض کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتا ہے، 70 ماہ تو زیادہ پیار کرنے والے اللہ نے پہلے دن اپنے انسان کی تندرستی واسطے ایک نسخہ تحریر کیتا، جس نسخے کا نام ہے دین اسلام۔ اللہ نے اس نسخے دے بھی دو حصے رکھے، کچھ حلال کچھ حرام۔ جس طرح ڈاکٹر نے دو حصے لکھنے، دوائی پرہیز، بین ہی حکم الحاکمین نے اتنا کارگر نسخہ تحریر کیتا ہے جڑا قیامت تک آون والی نسل آدم واسطے کافی ہے۔ میرے مالک نے انسان دی انسانیت نو مد نظر آ کے جیڑی جیڑی چیز انسان واسطے فائدہ مند ہے وہ حلال لکھ دی، جیڑی جیڑی چیز انسان دی انسانیت واسطے نقصان دے اللہ نے دین اسلام میں حرام لکھ دی۔ زیادہ محنت نہیں کرنی پے گی، میں بیدار مجمع پڑھے لکھے صاحبان بیٹھے نے، ایک دفعہ جملہ میں دہراواں، دین اسلام میں حلال حلال کیوں ہے، حرام حرام کیوں؟ انسان دی انسانیت نو مد نظر آ کے اللہ چیزاں حلال کیتیاں نے، چیزاں حرام کیتیاں۔ جیڑی جیڑی چیز انسان نو فائدہ دے رہی ہے حلال ہے،
جیڑی جیڑی چیز انسان واسطے نقصان دے اللہ حرام لکھی. یہ مطلب ہے چیزاں حلال حرام نہیں، انسان دی انسانیت نو مد نظر آ کے حلال اور حرام لکھا ہے. بہت شکریہ. میں ایک مثال دے دینا. بکرا خنزیر دو جانور میں، ایک جانور حلال کیوں ہے ایک حرام کیوں ہے؟ جتنا قد بکرے دے اتنا ہی خنزیر دے، جتنا گوشت بکرے چ اتنا ہی خنزیر چ. جس اللہ نے بکرا خلق کیتا ہے اسے اللہ خنزیر خلق کیتا ہے. ایک خالق کی دو مخلوق میں جانور نے چوپائے نے بیکنے چیز جیسے نے، ایک حلال کیوں ایک حرام کیوں؟ میرا اللہ میرے تک جانور حلال کیوں کیتے حرام کیوں کیتے؟ پر میں میرا بندہ تو حلوہ کیوں چھوڑیا؟ مالک شکر ہو. کس دسے جی میرے ڈاکٹر نے اس میں لیبارٹی کی تھی، یہ بلڈ ٹیسٹ کی تھی، اسے کہتے ہیں شوگر ہو گئی ہے، بچ نہیں تو پھر میٹھی چیز چھوڑ دیں. پھر تو کی چھوڑے مالک؟ پھر میں حلوہ بہت پسند ہے لیکن ڈاکٹر دی وجہ تو دیکھ سکنا، پر میں بس میرا بندہ میں اتنی گل کا جواب دے دے یہ حلوہ میں اپنے دین حلال لکھے یا حرام؟ مالک تسی حلال لکھے. فرمائے حلال کیوں چھوڑی؟ یہ ڈاکٹر فرمائے ایس گلتے آکے میں دکھ لگ دا ہے، میں غفور الرحیم تو قہار و جبار بن جانا. جاہلا ڈاکٹر دے آکھے لاکے حلال حلوہ چھوڑے، میرے آکھے لاکے حرام شراب کیوں نہیں چھوڑے؟ چیک کر کے پتہ لگے مٹھے دے واسطے نقصان دے. میں تیری لیبارٹی دا محتاج نہیں، میں تیرا میکر ہاں، میں تیرا خالق ہاں. ٹویوٹا کمپنی نے بڑا پتہ ہے گڈی وچ ڈیزل انجن ہے، پیٹرول ہے یا ڈیزل ہے. میں تیرا میکر ہاں، میں پتہ ہے کہ تیری باڈی کتنے لطیف پرزے رکھے. جیڑی جیڑی چیز تیری انسانیت کو ڈیمیج کر دی میں حرام کر دی. جیڑی جیڑی چیز تیرے واسطے مفید ہے میں حلال لکھی. تو قد ویکھے نے، رنگت ویکھی دوان جانور، ان گوشت دے اثر کا نہیں پتا. بکرے دا گوشت حلال ہے تیرے واسطے فائدہ مند ہے، خنزیر دا گوشت حرام ہے تیرے واسطے نقصان دے. دیکھیں مالک گوشت ایک جیسے نہیں، تاثیر جدا جدا کیوں؟ فرمایا بکرے دا گوشت کھائیں گا جسم میں توانائی آئے گی، خنزیر دا گوشت کھائیں گا جسم میں بے حیائی آئے گی. اے وجہ بکرے دا گوشت حلال ہے، خنزیر حرام ہے تے حیا ختم کر دیتا حرام. یہ مطلب ہے انسان دی انسانیت مد نظر آ کے اللہ چیزاں حلال حرام کی. ایک جملہ جڑا میں آکھنا چاہتا ہوں، ماتم داری یہ بات ہے. ساڑھے ماتم تے اعتراض ہے، ماتم نہیں کرنا چاہتا، زندہ دا کر دینا. اس پاسے چلا گیا پھر میرا موضوع نہ بدل جائے. اگر زندہ دا ماتم غلط ہے، ماتم دا معنی کی کسی کی عشق میں اپنا نقصان کرنا، اگلے نہ مارنا، اپنے آپ کو خون نکل جانا. زنجیر مارنا میں ماتم ہے، ہاتھ مار کے خون کے لوتھڑے نکل جانا ہے ماتم ہے. اگر زندہ دی یاد وچ ماتم خون بہانا بدعت ہے. پھر مولوی میرا سوال ہے، ایک خواجہ ویس کرنی بٹے نال دم تروڑ کے خون زندہ نبی دی یاد وچ کڈیا ہے یا مردہ نبی یاد؟ ماتم تے بحث نہ کر. میں ایک لوجک پیش کیتی ہے پڑھے لکھے صاحبان دے سامنے. حلال اس واسطے حلال ہے فائدہ مند انسان واسطے، حرام اس واسطے حرام انسان کو نقصان دینا. پھر ماتم تے بحث نہ کر، ماتم دے اثرات ویکھ انسان. اثر اچھا ہے ماتم حلال ہے، انسان دے اثر برا ہے ماتم حرام ہے. ہاتھ ہتھوں ایتھے آ گئے وچ کیڑی شے حرام ہے؟ چھڑا ساڈے کول ماتم لیکن لاجک نال. میں ایک جملہ آکھاں جناب دے چہرے ویکھاں، کائنات خدا دی وحد فقہ جعفری ہے.
جڑا قیاس کا مذہب نہیں دلیل کا مذہب میرے بادشاہ دے مذہب قیاس نہیں دلیل ساڑھے کو منوانے دلیل نال قسم چھوڑوانے دلیل نہیں ماتم اسیہ چھوڑ دینے دلیل دے دے دین اسلام میں جو چیز حلال ہے جو انسان واسطے فائدہ مند ہے ہر وہ چیز حرام ہے جو انسان دی انسانیت کو ڈیمیج کر دی نقصان دے دی پھر ماتم تے بحث نہ کر ماتم دا اثر ہوئے ماتمی ماتم کرن دے بعد بینک ڈکیٹی کرتا ہے پھر حرام ہے ماتم دے بعد مرڈر دے دل کرتا ہے میں محلے بندے مار دیا پھر حرام ہے نعوذ باللہ ماتم کرن دے بعد کسی دی عزت لوٹن دے دل کرتا ہے پھر حرام ہے تے جے ماتم دے بعد ماتمی دے اندر حسین دی محبت پیدا ہوندی ہے لکھ مولوی حسین نال محبت حرام ہے میں آج ماتم چھوڑوا ماتم دا نتیجہ مل کے حیدری چلو میں ایک جملہ لطیف ذہن دے مالک بیٹھے ہوں میں اشارہ کہاں پھر حکیم نبضہ میں دے لا کر چہرے بے جناب دے چہرے دی زیارت کران احالیان لاہور شرفائے علاقہ بالخصوص میرے اہل سنت بھائی ہاتھ میرے سینہ میرے سٹ ایتھے درد اٹھے کیوں کوئی اعتراض ہے بھائی کوشچن مارکس رہے گا تیرے ذہن میں انہیں باتوں کا جواب چاہیے ماتم دے بحث نہ کر ماتم دے اثرات بھی سائیڈ ایفیکٹ دا سن ماتم دے اسیہ چھوڑ دیتے ہیں سن لوجک پیش کر اے نقصان ہے ماتم نہ اسیہ چھوڑ دیتے ہیں دینی جبر نہیں دینی دلیل اور فکر پڑھو کہ دلیل دے تیری دلیل وزنی قبول نہ کرا میں سید ہی میری دلیل وزنی ہے تو پھر قبول کر دلیل نہ توڑ دلیل ہے ماتم تے بحث نہیں ماتم دے اثرات ویک انسانیت بے بس ہوگی دنیا کرونا دے سامنے عالمی ادارہ سے WHO ہتھیار سر چکا ہے انسانیت بے بس ہو گئی کدے سامنے ایک وائرس ہے قد کتنے بغیر دھور بیندے دسدہ ہی نہیں دسدہ بھی نہیں چھڑدہ بھی کھاک نہیں تھکے نہ ہو تو پھر میں جملہ کھان لاہور آلے میرا خطاب اگر دنیا سنے انسان تیرے اندر کیڑی چیز ہے کیڑی چیز ہے تین مان امریکہ تو لے کے انگلینڈ تک تیری گردن ہی سری ہے تو چھوٹے جے وائرس کا مقابلہ نہیں کر سکیا بقیت اللہ کا مقابلہ کیا مہربانی بھائی مہربانی بھائی کیا انسان تیری تو ولی الامر کا کیوں مقابلہ اجے تک کوئی میڈیسن نہیں ویکسین پروٹیکشن علاج نہیں اس دی کوئی دلیل کافی ہے ویکسین دے بعد بھی بندن کرونا ہو رہا اگر ویکسین علاج ہے تو پھر جس ویکسینیٹڈ اس نے تو نہ ہوئے کرونا دوبارہ انہوں اس بات دی دلیل ہے یہ اندر تو ان کا گڑیاں کیتا گیا لو نہیں ہوئے گا او میں ان لو آ لئی وہ جلے ایتھے پہنچو گے نا ہون نہیں ہونا پھر نہیں ہونا ورنہ کوئی علاج نہیں میرا مقصد یہ نہیں کہ ویکسین نہ لو کچھ پرسنٹ پروٹیکشن ہے لیکن کوئی علاج نہیں بے بس انسانیت دنیا دے ڈاکٹر کوشش کر رہے ہیں ایک ڈاکٹر ہے یہودی ہے مسلمان نہیں سنی شیعہ نہیں تراوی والا ماتم والا نہیں 11ویں والا 12ویں والا نہیں ٹوپی والا سلوار چھوٹی والا نہیں یہودی الفضل و مشاہدت بہ الاداب فضیلت ہو جی گواہی غیر بھی دے اس ڈاکٹر ایک ویڈیو وائرل کی تھی آج بھی موجود ہے میڈیا اس نے کہا جی سارے نہ ہوئے گا کرونا کوئی نہیں بچے گا کوشش کرو اچھی غذا کھاؤ قوت مدافعت انٹرنل فورس مضبوط رکھو اندروں تگڑے رہو ہونا ضرور ہے دو صورتیں میں یاؤ ناک یا منہ دے رستے میدے چلا گیا تو مر جائے گا اگر لنگز پھیپھڑے چلا گیا پھر انسان کو ڈیمیج کرے گا
خون تھک کر دے گا، بلغم بن جائے گی، سانسیں نالیاں بند ہو جان گیا، آکسیجن صحیح سپلائی نہیں ہوگی، ڈیتھ ہو جائے گی۔ زیادہ افیکٹ کرتا ہے اس کہ میں ایک ورزش آزمائی، اگر ورزش کرو تسی بچ سکتے ہو۔ اگر تھوڑے پھیپھڑے کرونا چلا بھی گیا ہے تو ایک ورزش کرو، اس نال ہویا بھی ٹھیک ہوتا ہے۔ دوائی شوائی گولی ماتم تے بیس نہ کر، ماتم دا اثر ویکھ انسانیت پیار میں تمام کر۔ ویڈیو اجے بھی موجود ہے، میڈیا سنی شیعہ نہیں ہوندا، جنہیں میں گل کر رہے ہو سنی شیعہ ہے ہی نہیں، جیوش یہودی ہے۔ ہو سکے جی صبح و شام 5-7 منٹ بیٹھ کے کھڑے ہو کے ٹردے ہاں کرسی تے آفس گڈی 2-4 منٹ ایک ورزش کرو، بچ جاؤ گے۔ کیویں کرنی کر کے دکھائیے اس جنہیں میں کی بولو میرے نام فرق صرف اتنا ہے، اس مٹھیاں بند کی دیا ماتمی کھول لیا، شاید بھی بند کر لیندے سن، ذرا بند اچھیاں نہیں لگی، اسی بند کے قائل میں ماتم تے بحث نہ کر۔ حلال ہو چیزیں جدے چ انسان دا فائدہ ہے، ہر وہ چیز حرام ہے جدے چ انسان دی انسانیت دا نقصان ہے۔ دلیل دے، نہیں تے دلیل دا توڑ دلیل ہے۔ سنی شیعہ انہیں جرم نہیں ہوتا۔ 1400 سال بعد کرونا کے دسے دنیا پہ بس ہو گئی ہے، ڈاکٹر پہ آتا ہے جدا علاج دنیا دی میڈیکلی دنیا چ نہیں۔ آؤ ساکھیا ورزش کرو، کرونا ٹھیک ہوئے گا، کرنا کی ہے اس دسے ہے جدا کدھر علاج نہیں، خدا علاج ماتم حسین۔ اس واسطے حضرت جوش فرمائے انسان کو بیدار تو ہو رہے دو، ہر قوم پکارے گی۔ وینٹیلیٹر تے جا کے جس لئے مریض بہت اوکھا ہوں گے، تھراپی کرتا ہے ڈاکٹر پیچھے کمر تے یا سینے تے چست۔ تو اسی کوئی کرونا پیشنٹ دی ویڈیو ویکھو، سا مشکل ہوں دے نے تو ہاتھ مار دے سا، جب تک وہ مار رہے ہیں پیشنٹ کو کچھ سہارا ہے، چھوڑ دے پھر ادمایا اسی ذاکر ہاں، ساڑھے ویکھن دا اپنا بھی ہوگا۔ میں سچی کران سانو ہارو راہ چنگی لگتی ہے جڑی حسین تک پہنچے، اسی کھوجی لوگ ہمیں اس پیشنٹ دی میں ویڈیو ویکھی جنہوں سینے تے تھراپی کر دینے تے پھر وہ ساتھ چھوڑ دینے تو ڈھک دے قریب ہے۔ ادھم دا میں حیران ہاں، چوشیاں دے زدے چاہ کے حجرے دے چور ملان دے آکھے لاکے ماتم حسین نو کنڈ کرنا لیا، وینٹیلیٹر تے جا کے ڈاکٹر کون کروا لینا ہے، آپ ہی شروع کر رہے ہیں۔ اونچا مل کے بولو حیدری، نفرت دا نہیں ماتم محبت ہے، فرقے دا نہیں ماتم فطرت ہے۔ تیرے گھر کسی دی ڈیتھ ہوئے تو رونا بھی جائے سمجھنا ہے، پٹنا بھی جائے سمجھنا۔ میں نے فیملی بھی خواہ جس فیملی چاچانک ڈیتھ ہو گئی ہو، محلے دی مسیح مولوی کو جا کے پوچھوں گے ساڑھا مار گیا ماتم تھک لی، یا شیعہ عورتاں بلا کے وہ لیڈیز پوچھن گیا سن پٹن دی جاج کو نہیں سن دسو کیوں نہیں پٹتی ہیں، سکھن نال نہیں آمدہ رشتے نال۔ تیرا موٹر سائیکل تو لے گیا تو پٹن لگ پہ ہیں، 10 محرم رسول دے ویڑے بہتر دلال، میں سب کے رہا، میں سب کے رہا۔ اگرین ابل فضل لفاظ بڑا مارے مسلمان اس کا مارے سارے انہوں نے 2 ہستیاں زیادہ مارے، آل محمد افرادی چون، ایک مرد ایک مستور۔ مردہ چو جس کا ہونے علم برآمد ہوئی، مستورہ جو 18 بھیراوان دی بے وارث گئے۔ آلیہ تو کتنا مارے آگے؟
پونے 2 سال بعد مدینے آئی ہے سکا بھرا فضا کو پوچھتا ہے فضا نہ 12 چون آلیا کون ہے میں سکھی ہوا اتنا ماریا میں سکا بھرا نہیں پہچان سکتا سرکار ابو فضل عباس کتنا ماریا شام میں رہائی ہوئی قافلہ مدینے آ گیا سید الساجدین اکثر لوگ نے کسائی دی دکان ہے تو گزر دے بہت روک دے آگے گردے ویک کے روک ہوتے علی زین العابدین کسائی دی دکان دے سامنے ایسو دا پھٹا ہے گلی دوست پاس سید الساجدین بیٹھ کے رو رہے خون دے سمندر جائے قیمہ بنا رہے اس ویکھے حسین دا پتر رو رہے پھٹے تو ترے دوڑے یبن سیدہ فرزند دارا اگنی ماتی آئی دے بعد میں وعدہ کرنا میں پیشہ چھوڑ دیں فرمائے کیوں تیرے بچے دے رزق کی تکر آدھے آگے گزر دے رو دے بیٹھ کے رو رہے میں تو نے گریہ دا سبب بس مولا آئی دے بعد میں نہیں کرا اور میں نہیں تو کرا سید الساجدین اٹھ کے دن میں چلا جاتا تو مضبوطی کرنا پہلے کی بیگ کہتے صرف آئی داستے ہو چلو دیکھیں اور میں دن اچھا یہ سن سکے تو میں دسا کیا کر رہے ہیں آدھے جی خریدار اس میں نہ کیا قیمہ بنا جگر تے ہاتھ رہا کہتے نہیں جی میں تو قیمے دی حالت کی تھی دا محرم میرے چاچے میں اتنا مانا میں سنتی ہوں میرے باپے کو چاچا چانا اللہ توڑا میں صدقے ہوا قریب تو میں حکمین شروع کرا بڑا گریہ ہو گیا سیدہ دے دی محنت پوری ہو گیا اور میں صدقے ہو پاؤں اللہ اکبر جس لئے مدینہ اطلاع پہنچی ہے نا سید مارے گئے بشیر بن جزر ملان کی دامن چکی آئیے بشیر ادھا میں قبر نبی دے کھلو کے اعلان کر رہے ہیں میرے دامن میں مڑ کے ویکھے 4 5 6 سال دا بچہ بوسیدہ لباس ہے پریشان حال ہے کہ میرا دامن پکڑ کے دا چاچا 1 منٹ میرے نال کہا رہا ہوں سڑیاں پردے دارہ بلا رہا ہے ادھا بچی گل اتنی روکدار کی تھی میں ٹور پہ ہوں بالکل قبر مصطفیٰ دے نال ایک دروازہ ہے دست کوئی بچہ روکے میں بھی روکے ہوں دادی اعلان کرنا لا گیا بشیرہ دے میں روکے ہوں دروازہ نہیں کھولے اندر بارو مسور دباؤ ہے اعلان تو کیتے جی میں کیتے تو آکے عباس مارا گیا جی فرمایا تو دس سکنے میرے پتر مارن والے بندے کی تو بشیرہ دے میں شک پہ میں پوچھا تسی کون ہو فرمائے دے نسے دی ماں امبل بنی کیوں پوچھ دے ہو فرمائے میں دس میں اللہ دا شیر پالے میں شیر خدا پیوں دا شیر پتر نہ ہتھل دے پالے میں ماں میں اپنے پتر دی طاقت تو واقع صرف میری تسلی واسطے دس جا میرے غازی نو مارن والے بندے کتنے بشیرہ دے جی سنے 9 لاکھ تو نال آئی نہ دے میں نال نہیں میں سنے 9 لاکھ آئی قسم با خدا باس ایمان متھا دیوار تے لگے فرمایا خبردار محمدی نگری چ میرے پتر دی توہین نہ کر میں قسم دینی ہے 9 لکھاں تو میرا نہیں لڑدا بشیرہ دے سچ آکھیا نے فوجیاں تو نہیں بہن بھرا دیاں کیا بات ہے تیرے ماتم دے کیا بات ہے کچھ یہ ماحول بنا لیا پھر میں ایک جملہ ہو رکھا امت بنی سے میں پتہ لگے سیدھی جنت البقیع آئے اکثر میں ایک اتھے گریہ کر دیں یہ روک کیا دیں سیدہ معاف کرنا شاید میرے پتر ہی نہیں وفا نہیں کی میرے پتر پہ ہوں دے کہ میں حسین مالے نے ساری زندگی جنت البقیع میں کہ حسین روندی نہیں غازی ہوں ایک دن بھی نہیں پتر روندی نحیف ہو گئے کمزور ہو گئے ایک دن فرمے دل باقر بیٹا
میرا دل مرد تو پہلے میں ایک باری تھوڑے دادے دی زوار بن لے چلو ہم مل کر بلا باقر لول لے کے دادی نو آئی نہر القما دے کنارے جتھے آج مسجد صاحب الزمان اتھے باقر امام احمد میں دادی لہے ہو ایک ہی نہیں جگہ ہے جتھے تھی مزار کوئی نہیں فرمائے میرے دادے دے لہن دی جگہ قبر کی تھے 2 کلومیٹر دور حیران ہو گئے کہ باقر ایتھے کوڑے تو لگتے جیو کہ فرمایا اتھے کی میں گئے نے ہون تو ماتم نہ کیتا ہون میں تکلیف ہے باقر جگر تے حد رکھ دے دادی یہ برداشت کر دو ایتھو لے کے اتھو تائی شمر دادے نوالا چکا ایک ایک قدم پیاد آئی ابا چھڑاؤ میرا چھڑاؤ بڑا ماتم علی دی میں نہیں راضی ہو ایک پھر میں حسین توڑ دی کچھیاں قبران ہے سید الشہداء دی قبر پہ آئی انہیں کالی قرآن نے چمڑا ہے قبر پہ موں رکھا جی بادشاہ اگر میرے پتر کوئی غلطی کی تھی تو معاف کرنا میں تو قبر نوکر ہی بن گیا سونے پتر حسین نے علی اکبر دی قبر کی تھے باقی رہتے نہیں پہلا لے پاس اصغر کی تھے میں کوئی نہیں قبر فرمائے دادی تسی جلدی سمجھو گے چھوٹا بچہ جڑا ماں دے بغیر نہ سمجھا ہوئے ماں دور دور دے پیو کول کلا رانگا پیو کتھے سماندہ ہے فرمائے سینے دے رو کے دن بس دادی نے سمجھو اصغر بابے نے سینے دے سکتا اے قبرہ مشترکہ گنج شہداء اے حبیب ابن مظاہر او ہردی ساری قبرہ دا سلام کر کے اخیر پوچھ دینے باقر ایک والے میں عباس کی قبر پہ لے چلو جتنا صفحہ مروہ سفر ہے حسین نے پیران نے پاسے دادے رو لے کے ٹوڑے بینائی کمزور ہو چکی قبر عباس نے کچھی قبر پر میں لوگ دادی بیٹھ جو قبر آگے ماں ہی ماں خیر نکال کے من بنی بیٹھے نہ قبر ہے ہاتھ مارے باقی قبر کوئی نہیں میرے لئے پھو کے زیادہ گریا ہوتا پر میں دادی ہاتھ نیڑے کرو مہربانی جنہا باپن شروع ہوگا ایتھے آیا ہے ہاتھ لگیں تو کھلوتی پر میں نہیں باقی یہ میری اپاس دی قبر میں کیوں دادی پر میں کسے بچے دی قبر ہے موت ماتم کر کا دینے ماری ہے یہ دنانے یہ باچ گیا آفرین بھائی آفرین تیرا ماتم کرو علی دیا دیا میں صدقی ہوتا میں صدقی ہوتا میں صدقی ہوتا کل میں میری توقع دشمن ہو گیا باب الحوائد اور خالی نہ کھولے میری پاک سین اپنے مقدس صدقہ کرنے نہ کھولا انہیں بات لازمی کرا میرے ذہن نیچے میں شیئر کرنا چاہتا کیوں حسین سرکار وفادی قبر دور بنوائی پتر کو لے علی اکبر کو لے علی اصغر کو لے عباس کو دور کیوں یہ میں نے زیادہ ادھر راہ اس کو لے دے میں نجف گیا ہوں تسی جاؤ نا زیارت نامہ پڑھو چونک جاندے بندہ اتنے بھی 2 نبی نے اور بھی زیارت علی علیہ السلام دے حرم قبر دے اندر سجے پاسے آدم نبی دی قبر ہے ابے پاسے نو نبی لیکن آج بھی نجف آکھو تے ذہنی چ آدم نہیں آمد ذہنی چ نو نبی نہیں آمد اتھے جا کے ساس لو ہو اتھے تو 2 نبی اور بھی نہیں وجہ معاف کرنا عمران دے پتر علی لقد اتنا بڑھے پرسنلیٹی اتنی بلند ہے علی دے کول بے کہ نبی بھی اپنی بکری پہچان نہیں بنوا سکتا اتنی بڑی شخصیت ہے عمران دے پتر علی آج تک انہوں دی بکری پہچان نہیں ادھر پھر میں نے پتہ لگے حسین کیوں فرمائے سجاد چاچے دور دفن
رات رونا لا امام رات رو کہتے کیوں بابا؟ فرمایا چاچے تیرے دیسان بڑے نہیں، ساری زندگی سکا پھراؤ کے نوکر صدوانا میرے پیروں سے بیٹھا اس میں میرے کل نہ دکھنا بابا وجہ کی ہے۔ فرمایا میرا قد اتنے غازی دی شخصیت چھپ جائے گی، میرے کو وکھریا دفنا انہیں تواب وکھرے ہوں، انہیں مندہ وکھرے انہیں منو نالے وکھرے ہوں، یہ میرا موسم میرا میں صدقی ہو خاندانی چون ایک مہین کرنے لگا بہت تھوڑا ماتم کر لانگے آنسو میرا بھی آ گیا توڑا پٹا بی بی پاک اپنی پتر دا فرصت ہو اس شیئے سے دیکھتے ہیں فاطمہ تو دا شک بھی نہ کرنا جناب عباس سید ہے سیدانہ کو دھوکہ کرنا جس نو نبی دی بیٹی نماز شب بچ خدا کو لگا یہ اینی نے جو حسن حسین رسول دے پتر نے نبی دے گھر رہے صرف رسول دے گھر اس واسطے نہیں ہے نبی دے گھر رہے کہ زندہ رہاں دے نبی ہوں گے نبوت ختم آئی اللہ نے پھر علی دے گھر بھیج دیتے صدوائے رسول دے پتر یا بنا رسول اللہ یہ علی دے گھر کیوں ہے ہن رسول دے پتر علی دے گھر آئے میں اتھے ہم دے تو پھر نبی ہم بہن ہی جناب عباس سیدہ زہرا دا پتر امت بنی دی جھولی کیوں ہے اس واسطے پتور دی جھولی چاہمدہ دے امام ہوگا امامت دی سیٹا معلوم تھا یہ علیہ ویسے اہلیت امامت دی موجود آئی یہ زہرا دا پتر اس سیدہ دا سید رہتے ہیں جناب عباس سید نہیں تو پھر کون سید ہوئے نو بھراٹ ہوئے نے 28 رجب دی دی جس لئے مدینے تو سفر کر کے مکہ والے پاسے آ رہے ہیں رستے 3-4 باری سید الشہداء پوچھا مدی جائی تھکو سے میں دسنا ہے میں نال تسی کدی ٹریاں نہیں فرمایا نہیں ویر کسی چیز دی ضرورت ہے تو سفر جاری رکھو جس سے تیسری دفعہ سید الشہداء پوچھا نہ مدی جائی تھکتے نہیں پہیاں محمل نہ پردہ ہٹا کے دی حسین میرے نیڑے آ جس لئے تو ان شک پہ بھی نہ میں تھک پہیاں اللہ نے میرے تھکاوڑ دا سامان مہیا کیا کیونکہ فرمایا صرف میرے پاس واقع کرو گھوڑے دے بے کہ میری محمل دے سامنے گزر رہا من تیری قسم ہے میں غازی ویکھا میری تھکاوڑ کا مکمل مارنا گئی اس ویلے جس نے اس سے عباس آگے دھی علی دی میں موت دی جانا تیری سوچا تو پہلے وین شروع کرا لفظ موت غازی دے موچ نکلے نشانیاں آلیہ دے چہرے تے چھاہے ترے والی چھنی ہے تے بات اٹھی ہے پھر آدھے گلبائیں پاک کہتی ایک والی ایتھے رو جی آلیہ فرمائے 1 منٹ کھلو اما فضا جی کرام فرمائے ایک خیمے جاؤ ایک بی بی نو آگ وقت تھوڑا ہے جس زینب دا اجر نہ بیکھنا میرے خیمے فضا دیئے میں حکم آلیا دا سون کے باج پہیاں میں ایک خیمے گئیاں میرا اعلان مقدہ کے منٹ 5 نہیں گزرے 119 مزدور آلیا دے خیمے جاؤ سرکار وفا دا معمول آئی علی دیاں دنیا دے سامنے عباس کا دی اک بھی نہیں کھولا اینی کھلوتے جی میں نوکر آلیہ دا خیمے سرکار وفا کھلوتے نے اکھاں بند نے جسم میں لرزہ ہے انما یرید اللہ دی آیت جاری ہے میرا کوئی سنی بھائی سنے ایسا ڈا رونے وسطی ہے اتغازی یا بھرا اکھاں بند کر کے آیا اجڑی یہ تھے بدماش جتنے سمیت آج حسنہ اتسان بھی حسا رونے اتران کے چوپا سے مستوراں 2 یا 3 منٹ دمیں ہوئے چوپا سے مستوراں درمیان عباس تے آلیہ ہر کسی دی نگاہ آلیہ دے چہرے تے آلیہ دی نگاہ عباس دے چہرے ایک مستور آلیہ چہرہ بکھا بہنہ دے پھرجائیاں دے ماما دے علی دی اممہ دے ساریاں دے چہرے بیکھے کہ میری سینہ دل عباس ہون مان ہلکے منگے
اور میں دھی علی دی میں موت دی اجازت دے شیعہ سنیاں لفظ موت غازی دے منہ چ نکلے علی دیاں نوہاں دھیاں دے وال کھلن لگ پے چادراں ڈال کے گلاں ڈپیاں جویں قرآن دیاں اتنے تطہیر دے ویلا پترے نے علی آدھی عباس اکھاں کھول ایک واری خیمے نو ایک میدان ڈولا ماتمیاں عباس کھولیے سیدادیاں نے پہلی واری غازی کھلے وال ویکھے نے اکھاں کے ہاتھ رکھ کے آدھا ہے میں انج نہ مرو میں مرن تو پہلے مر ویسا میری سینہ دیئے عباس یہ تو خیمے اٹھنے انہ چادر لہائیاں نے تو گھوڑے دلانے شمر نیزے لائے کے خیمے عباس ساڑی زندگی تیرے ساتھ نالے تیرا ساتھ نہیں مکنا ساڑیاں زندگیاں مکویس عباس من ما زہرہ دی طہارت دی قسمیں میں نہ جگنا چاہیاں تیرے آسرے پہ آئی عباس میں ماں دی حویلی چکدی باہر میں آئی میں ماں دی قبر پہ گئیاں میں تیرے سائج گئیاں آج اللہ دے حوالے تو موت منگیے میں کیویں نہ دے ہاں آج پہلی باری میرے کو منگنا ہے اکا میری من ہے حکم آلیا فرماؤ میدانے تو جانی میدان جانے میں جانا شام جانے ایک میری آخری حسرت پوری کر حکم آلیا فرمایا تو گھوڑے تے چڑھ کے ویسے جی فرمایا ایک باری اپنا گھوڑا خیمج منگا ایک میری حسرت ہے میں بابے نو آج تائی گھوڑے تے چڑھ دیا نہیں ویکھیا میرا دل ہے تیری اندر شکلیں چمین بابا نظر دا ہے میرے سامنے گھوڑے تے بو میں شام تائی فکر کر دی ویسا میں غازی جیشا سوار دی بہنا ماتمیاں آلیا دا حکمائی عباس کھلوتے ساتھ مارے اشل جتنے بھی جلدی دا بندہ شیعہ دی آئے کیوں نہیں نکلی من قرآن دی قسم اشل میدانی جو بھجنا شروع کی ہے جیوے جیوے کالی کنات قریب غازی دا گھوڑا ہے عباس خیمے جو باہر دوڑے ہے اپنی پگ لہا کے گھوڑے دیا کرتے بنی ہے گھوڑا دا اکھا کیوں بن دیو فرمیندن اندر زہرا دیا دھیا دوار کھلے تو حوانے او پر تو مستور دا حلقائی درمیان ایک گھوڑا رہوار عباس سے باب فاقول کھلوتے ہر بی بی دی نگاہ ویکھاں کینے بہندہ عباس انہیں علی بیٹھوس عباس ٹردے رہوار دے قریب آئے جتنے جوانانے بنی ہاشم نے لاہور آلیا سارے جنگی فنونی عباس دے شاگرد آج پہلی باری میرے مولا گھوڑے دے قریب روکے ترے والی سجے ویکھے ترے والی کھپے ویکھے جیڑا جمعیہ ماں دی جھولی دوشیہ تے ماتمین سجے کھپے ویکھے آلیا دیئے چڑھنا غازی میری حسرتے میں ویکھاں بابا کی میں چڑھ دیا پہلی باری اکھاں چتھر آگئے آج نوکر غریب ہو گیا کیڑی غربت یاد آیا فرمایا آلیا کہ جدن گھوڑے دے نیڑے بانا آندائی کدائی کسے پاسو میرا شاگرد اکبر بھجدا کسے پاسو میرا آن آمدائی کسے پاسو محمد کسے پاسو قاسم آج پہلا موقع ہے استاد نو چڑھاوے نالے موقع ہے ماتمیاں غازی دا جملہ موقع ہے مستورہ لے پاسو کو مہندی آلے ہاتھ بلند ہے کبرا پیا دیا چاڑیا آج پہلا بنری چڑھا میں صدقے آنے دے دی ٹیک لے کلیل شیر پتر گھوڑے دی زینت بنے غازی دے گھوڑے پہلا جا کر لائے بی بی امات کی دے
ویکھیے دوجے قدم تے آج جس بہن دا پھرا پردیس پیا ویندا ہوئے بیٹھی پردے چ میری گواہی دے سن جی ساڑیاں بہناں ماواں دھیاں کنیزاں میں سجدہ تے وڈی دوڑ لاؤ دی دا اللہ